بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، مشکلات کو پیدا نہ کریں۔ ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے سہولت کا معاملہ فرمائے گا، اور اگر ہم کسی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ ہم کسی کو دیکھ کر کے جلے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کا دل میں ارادہ نہ رکھے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے اس دل کو صاف رکھے۔ جب دل صاف رہے گا تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا۔ اگر نیت خراب ہے، نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کیجیے۔ اللہ رب العزت نہ تو تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تو تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے دل کو صاف رکھو۔ اگر صاف کمرہ ہو، اگر اس میں ایک کرسی بھی رکھی ہوئی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اگر پورا سامان بھرا پڑا ہو کمرہ کے اندر لیکن صاف نہ ہو تو وہ بیکار اور بدنما معلوم ہوگا۔ یہ دل، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس دل کو صاف رکھے اور اس دل کے اندر اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی محبت نہ ہو، نہ مال کی محبت ہو، نہ جائیداد کی، نہ حکومت کی، اللہ کے سوا کسی کی محبت اس دل کے اندر نہ ہو۔ تو جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اترنا شروع ہوگا۔ آپ اگر کسی کے یہاں جائے اور گندا برتن ہو اور اس میں آپ کہیے کہ دودھ ڈال دیجیے، وہ ڈالے گا دودھ؟ نہیں ڈالے گا۔ کہے گا پہلے برتن کو دھوئیے، صاف کیجیے، تب ہم اس کے اندر دودھ ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنا دل صاف کر کے آئے۔ اس کے بعد جو بندہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے تو اللہ اپنی محبت دل کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس دل کو صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے، جب جا کر کے اس کو ولایت کا مقام حاصل ہوا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو مختصر سے وقت میں نہیں سنا سکتا۔ صاف بات ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، ان چیزوں سے صاف رکھیے دل۔ اللہ کی محبت آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا۔